اللہ رسول الکریم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا لا یسخر قوم من قوم عسى ان یکونوا خیرا منہم ولا نساء من نساء عسى ان یکن خیرا منہن سبحانک وبحمدک لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم خصلتان لا تجتمعان فی مومن البخل وسوء الخلق او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، لا یسخر قوم من قوم، کوئی قوم کسی قوم کا مذاق نہ اڑائے، یعنی کوئی لوگ کسی لوگوں کا مذاق نہ اڑائیں، ولا نساء من نساء، اسی طرح عورتیں بھی ایک دوسرے کا مذاق نہ اڑائیں۔ ہو سکتا ہے کہ جن کا مذاق اڑا رہے ہیں خیر منہن، کہ وہ بہتر ہوں۔ اسی طرح حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دو عادتیں ایسی ہیں جو مومن میں کٹھی نہیں ہو سکتی، ایک تو کنجوسی ہے، دوسرا برے اخلاق ہے۔ تو اکثر ایسا ہوتا ہے کہ ہم کسی کو کہہ دیتے ہیں کہ دیکھو اس کی شکل کیسی ہے، تو ایسی ہمارے بھائی بھی کہہ دیتے ہیں کہ اس کی شکل دیکھو کیسی ہے۔ اب اس کے اندر یہ نہیں سوچتے کہ اس شکل کو بنانے والا تو اللہ ہے، هو الذی یصورکم فی الارحام، وہ اللہ جس نے تمہارے رحموں کے اندر جو ہے تصویر بنائی۔ تو اب اللہ نے تصویر بنائی، ہم نے اعتراض کیا کہ دیکھو اس کی شکل کیسی۔ اب یہ اعتراض ہو گیا اللہ تعالیٰ پر، تو یہ گناہ ہو گیا، اور جس کو ہم نے کہا اس کی شکل دیکھو تو اس کے دل کو تکلیف پہنچی، تو اب مسلمان کو تکلیف دینا یہ بھی گناہ ہو گیا۔ تو اس لیے ایسا ہم کیوں کرتے ہیں؟ اس لیے کہ ہم اپنے آپ کو اچھا سمجھتے ہیں۔ کوئی دولت کی وجہ سے اپنے آپ کو اچھا سمجھتا ہے، یا کوئی خوبصورتی کی وجہ سے اپنے آپ کو اچھا سمجھتا ہے، یا سمجھداری کی وجہ سے اپنے آپ کو اچھا سمجھتا ہے، یا کوئی زیادہ پڑھ لکھ گیا تو اپنے آپ کو اچھا سمجھتا ہے۔ اللہ تعالیٰ اس کو اچھا سمجھتا ہے جو اپنے آپ کو اچھا نہ سمجھے، گھٹیا سمجھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو بندہ اپنی نظر میں گر جاتا ہے وہ اللہ کی نظر میں بلند ہو جاتا ہے، اور جو آدمی اپنی نظر میں اچھا ہو جاتا ہے وہ اللہ کی نظر میں گر جاتا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فَهُوَ أَهْوَنُ مِنْ كَلْبٍ أَوْ خِنْزِيرٍ، جو اپنی نظر میں بڑا ہو جاتا ہے وہ اللہ کے ہاں کتے اور خنزیر سے یعنی سور سے بھی گر جاتا ہے۔ تو اس لیے ہم اللہ تعالیٰ سے معافی مانگیں کہ اے اللہ آج تک جو کمی کوتاہی ہوئی ہے تو معاف فرما، آئندہ ہم دوسرے کو اچھا سمجھیں گے، اپنے آپ کو جو ہے برا سمجھیں گے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا طوبیٰ لمن شغل عیبہ عن عیوب الناس، خوشخبری اس کے لیے ہے جو اپنے عیب اتنے دیکھے کہ دوسروں کے بھول جائے۔ تو ہم جو ہے نا دوسروں کی خامیاں دیکھتے رہتے ہیں، ہمیں اپنی خامیاں بھی دیکھنی چاہیے۔ کہتے ہیں کہ اللہ نے انسان کو دو آنکھیں اس لیے دی ہیں کہ ایک آنکھ سے دوسروں کی خوبیاں دیکھے اور ایک آنکھ سے اپنے عیب دیکھے کہ میرے اندر یہ خامی ہے، میرے اندر یہ خامی ہے۔ تو اب دوسروں کی خوبیاں دیکھیں گے ہمارے اندر خوبیاں آئیں گی، جب اپنے عیب دیکھیں گے تو ہم اپنی اصلاح کریں گے، اب جب دوسروں کے عیب دیکھیں گے تو ہم ان کی تحقیر کریں گے۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آدمی کے برا ہونے کے لیے یہی کافی ہے کہ وہ کسی کو گھٹیا سمجھے، اور یہ جو تکبر ہے اپنے آپ کو اچھا سمجھنا ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا يدخل الجنہ من کان فی قلبہ مثقال ذرۃ من کبر، جس کے دل میں ذرے کے برابر بھی تکبر ہوگا وہ جنت میں نہیں جائے گا۔ تو اس لیے ہم تکبر نہ کریں، یہ تکبر جو ہے نا شیطان نے کیا تھا اور وہ مردود ہو گیا، لعنتی ہو گیا۔ اور حضرت آدم علیہ السلام نے عاجزی کی، انکساری کی، معافی مانگی، توبہ کی، دعا پڑھی، قرآن میں ہے ربنا ظلمنا انفسنا وَإِن لَّمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ، اے اللہ ہم نے اپنی جانوں پر ظلم کیا، اگر آپ رحم نہیں کریں گے اور آپ ہمیں نہیں بخشیں گے تو ہم تو خسارے والوں میں سے ہو جائیں گے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان کو معاف کر دیا۔ تو اس طرح ہم بھی جب حضرت آدم علیہ السلام معافی مانگ رہے ہیں اور وہ کہہ رہے ہیں کہ میرے اندر جو ہے غلطی ہے، تو ہم ان کی اولاد ہیں، تو ہم کیسے پاک صاف ہو گئے؟ ہمارے اندر کوئی غلطی نہیں۔ تو جیسے وہ معافی مانگ رہے ہیں، ہم ان کی اولاد ہیں، ہم بھی اللہ تعالیٰ سے معافی مانگیں
کہ اے اللہ جو ہم سے کمی کوتاہی ہوئی ہے تو ہمیں معاف فرما دے. اور معافی مانگنے سے اللہ خوش ہو جاتا ہے. جیسے ہمارا بیٹا کوئی غلطی کرتا ہے پھر وہ معافی مانگتا ہے کہ امی مجھے معاف کر دو، ابو مجھے معاف کر دو، تو پھر ہم خوش ہوتے ہیں. ایسے جب بندے اللہ سے معافی مانگتے ہیں کہ اے اللہ تو ہمیں معاف فرما دے تو اللہ تعالیٰ بھی خوش ہو جاتا ہے. تو اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم سب اللہ تعالیٰ سے معافی مانگیں اور آئندہ ارادہ کریں کہ ہم اللہ تعالیٰ کے حکم کے مطابق چلیں گے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق چلیں گے. اب بعض اوقات ہمارے ہمسایوں کے گھر سے کوئی چاول، کوئی سالن، کوئی چیزیں آتی رہتی ہیں، تو پھر ہم وہ چیزیں تو استعمال کر لیتے ہیں، پھر برتنوں کو بھی استعمال کرتے رہتے ہیں. ہمیں چاہیے کہ وہ برتن ہم واپس کر دیں یا ان برتنوں کو رکھ دیں، ان کو استعمال نہ کریں، کیونکہ دوسرے کی چیز بغیر استعمال کرنا جو ہے یہ حرام ہے. تو یہ ہم معلوم کریں کہ بھئی کوئی کام جو ہے ہمارا وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے خلاف نہ ہو. کوئی بھی ہمارا کام ہے وہ اللہ کے حکم کے مطابق ہو اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق ہو. اسی طرح کوئی آدمی فوت ہو جاتا ہے پھر رسمیں ہوتی ہیں، اگر شادی ہوتی ہے رسمیں ہوتی ہیں، تو ہم ان رسموں پر نہ چلیں. مثال کے طور پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عورتیں جو ہیں اپنے ہاتھوں پر مہندی لگائیں اور اپنے ہاتھ کے ناخن پر بھی مہندی لگائیں. اب یہ عورتوں کا کام ہے ہاتھوں پر مہندی لگانا، ہاتھ کے ناخن پر مہندی لگانا. لیکن جب ہمارے کسی بھائی کی شادی ہوتی ہے تو چلو دلہن کو تو مہندی لگانی چاہیے، حضور کا فرمان ہے، پھر وہ مرد کو بھی لگا دیتے ہیں، جو دلہا ہوتا ہے اس کو لگا دیتے ہیں. اب یہ ناجائز ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے عورتوں کو فرمایا ہے اور آپ نے فرمایا ہے کہ عورتوں کی مشابہت نہ کی جائے. اسی طرح مردوں کو کہا گیا ہے تم عورتوں کی مشابہت نہ کرو اور عورتوں کو کہا گیا ہے تم مردوں کی مشابہت نہ کرو. تو اب جو ہے یہ ہمیں نہیں کرنا چاہیے، لیکن ہم مجبور کرتے ہیں. وہ بچہ کہتا ہے میں نہیں لگاتا، لوگ کیا کہیں گے، یا یہ ٹھیک نہیں ہے. لیکن عورتیں جو ہے نا ضد کرتی ہیں، کہتی ہیں نہیں تو میرا بیٹا ہے تو یہ گناہ کر لے، یہ لگا لے. حالانکہ عورت کو ہوتا ہے زیب و زینت کا، مرد کو کیا ضرورت ہے کہ وہ زیب و زینت اختیار کرے. تو عورت کے لیے ہے کہ بھئی وہ زیب و زینت اختیار کرے، لیکن اس کو اپنے خاوند کو دکھائے. اب اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں لا یبدین زینتہن الا لبعولتہن، کہ عورتیں جو ہیں اپنی زینت جو ہے اپنے خاوندوں کو دکھائیں. اب اس کا ہوتا یہ ہے کہ گھر میں جو ہے ہماری بہنیں میلی کچیلی رہتی ہیں، اور جب بازار جائیں گی تو بن سنور کر، جب کہیں شادی پر جائیں گی تو بن سنور کر، یعنی اوروں کو دکھائیں گی زیب و زینت. اور جس کو دکھانے کا اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے اس کے سامنے کوئی زیب و زینت نہیں. کوئی اچھے کپڑ پہن لیں، کوئی اچھے زیور پہن لیں، کوئی اچھی اپنی زیب و زینت اختیار کر لیں. اسی طرح اب دیکھیں نماز مسجد کے اندر عورت نہیں پڑھنے جاتی، کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ عورت کی بہترین نماز وہ ہے جو گھر کے صحن کی بجائے کمرے میں پڑھے. اب نماز تو وہ ہے جو مسجد کے اندر نہ پڑھے، بہتر وہ ہے جو گھر کے کمرے کے اندر پڑھے. تو بازار میں پھر کیسے اس کو اجازت ہوگی، یا میلوں پر کیسے اجازت ہوگی، قبرستان میں؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو عورت قبرستان جاتی ہے اس پر اللہ کی لعنت آتی ہے. تو عورتوں کو جو ہے یہ قبرستان کے اندر جانا، میلے پر جانا، بازاروں کے اندر جانا، بے پردہ ہونا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بے پردہ عورت پر لعنت آتی ہے. اب لعنت کیوں آتی ہے؟ کہ اس نے پردہ نہ کیا، مردوں نے دیکھا. اگر یہ پردہ کر لیتی تو مرد اس کو نہ دیکھتے. اب مردوں کو جو گناہ ہو رہا ہے دیکھنے کا، اس کا ذریعہ یہ عورت بن رہی ہے. اب اگر یہ پردے کے ساتھ جاتی تو وہ اس کو نہ دیکھ دے. اب مرد کو بھی لعنت ہوتی ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لعن اللہ الناظرہ والمنظور الیہا، کہ ناظر جو ہے جو دیکھنے والا ہے اس پر بھی ہوتی ہے، اور جس پر نظر کی جاتی ہے یعنی عورت، اس کو بھی لعنت ہوتی ہے. تو ایسا کام نہیں کرنا چاہیے کہ جس سے ہم پر لعنت ہو. لعنت کوئی معمولی چیز ہے، جس پہ اللہ کی رحمت آ گئی سمجھو کام بن گیا. اگر لعنت آ گئی تو سمجھو بے برکتی، نحوست، بیماریاں، پریشانیاں، تکلیفیں آ گئیں. اب جو تکلیفیں آتی ہیں ہم پر گناہوں کی وجہ سے آتی ہیں، اور ہم اللہ پہ ناراض ہوتے ہیں. اللہ نے بیمار کر دیا، اللہ نے ہمارا نقصان کر دیا، اللہ نے یہ پریشانی دے دی. حالانکہ اگر ہم سوچیں، غور کریں تو کسی نہ کسی گناہ کی وجہ سے وہ پریشانی آئی ہوگی. اور جب سوچیں گے تو ہمیں سمجھ میں بھی آ جائے گا کہ وہ میں نے جھوٹ بولا، اس کی وجہ سے یہ ہوا. ہم نے ان کے ساتھ زیادتی کی تو ہمارا یہ نقصان ہو گیا.
اور یہ قرآن میں ہے کہ ما اصاب من مصیبت بما کسبت ایدیکم، تم پر جو مصیبت آتی ہے وہ تمہارے ہاتھوں کی کمائی ہوتی ہے، گناہوں کی وجہ سے یہ بیماریاں، پریشانیاں، مصیبتیں آتی ہیں۔ تو ہم اللہ تعالیٰ سے معافی مانگیں، اور جن جن کو ہم نے تحقیر کی ہے، برا بھلا کہا ہے، الزام لگایا ہے، کوئی گالی دی ہے، کوئی ان کو پریشان کیا ہے، کوئی بہتان لگایا ہے، ان سے ہم معافی مانگ لیں کہ ہم نے آپ کو اس طرح تکلیف دی تھی، آپ ہمیں معاف کر دیں۔ اگر ہم نے ان سے معافی نہ مانگی تو اگلے جہان نیکیاں دینی پڑیں گی، تو پھر کیا فائدہ ہوا؟ ایک تو ہماری نیکیاں تھوڑی ہیں اور ایک لوگ لے جائیں گے، تو پھر ہمیں کیا آخرت میں کیا ہمارا مسئلہ کیسے حل ہوگا؟ تو اس لیے ہم اللہ تعالیٰ سے بھی معافی مانگیں اور توبہ کریں، اور جن لوگوں کے حقوق ہیں ان سے بھی معافی مانگ لیں۔ بھی آپ کے برتن آتے رہتے تھے، ہم استعمال کرتے رہتے تھے، آپ ہمیں معاف کرو، آئندہ ہم آپ کے برتن استعمال نہیں کیا کریں گے، ہم جو ہے آپ کو واپس کر دیا کریں گے یا اللہ رکھ دیا کریں گے۔ اسی طرح ایک آدمی نے کہا کہ کسی آدمی کا جو ہے وہ نقصان ہو گیا ہے، مال ضائع ہو گیا ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس نے زکوٰۃ نہیں دی ہوگی، تو زکوٰۃ نہ دینے سے چوری ہو جاتی ہے۔ اب تھوڑی سی زکوٰۃ نہیں دیتی اور زیور چوری ہو گیا، کیوں زکوٰۃ جو نہیں دی تھی؟ تو پوچھنا چاہیے۔ اب کہتے ہیں نہیں وہ 7.5 تولہ سونا نہیں ہے، وہ اس طرح 52 تولہ چاندی نہیں ہے، ہم پر زکوٰۃ ہے نہیں۔ حالانکہ اگر تھوڑی سی بھی چاندی ہو، تھوڑا سا بھی سونا ہو، جب اس کے ساتھ روپیہ ہے، پیسہ ہے، یا ایسے برتن ہیں یا ایسے کپڑے ہیں کہ جو سارا سال پڑے رہتے ہیں، استعمال ہی نہیں ہوتے، ایسی چیزیں ہیں، تو اس کی وجہ سے وہ زکوٰۃ فرض ہو جاتی ہے۔ اور ہم کہتے ہیں نہیں وہ تو 7.5 تولہ تو سونا پورا ہے ہی نہیں۔ تو اگر تھوڑا سونا ہے، تھوڑی چاندی ہے، کوئی پیسے ہیں، کوئی سامان ہے، تجارت کا ہے، یا ویسے گھر پڑا ہوا ہے، استعمال ہی نہیں ہوتا، تو اب اس کی وجہ سے ہو جاتی ہے۔ ہم جو ہے نا خیر المدارس میں مفتی عبدالستار صاحب ہیں، ان کو اپنی پوری چیزیں بتائیں کہ اتنے پیسے ہیں، اتنا سونا ہے، اتنا چاندی ہے، اور اتنے برتن ہیں ہم استعمال ہی نہیں کرتے، اتنے کپڑے ہیں وہ ہم استعمال ہی نہیں کرتے، اب ہمیں بتائیں کہ زکوٰۃ ہے یا نہیں۔ اب اگر وہ کہیں کہ نہیں ہے تو پھر ہم جو ہے نا زکوٰۃ دے دیں، ہم خود مفتی نہ بن جائیں کہ نہیں ہمارے پاس اتنی چاندی نہیں ہے، ہمارے پاس اتنا سونا نہیں ہے، ہم پر زکوٰۃ ہے ہی نہیں۔ یہ بات نہیں ہے، ہمیں ان سے پوچھنا چاہیے، کیونکہ ہمارے پاس اتنا علم نہیں ہے۔ تو اس طرح جب ہم پوچھیں گے نا اور اس کے مطابق عمل کریں گے تو دنیا میں بھی تکلیفوں سے بچ جائیں گے، آخرت میں بھی۔ ایک عورت تھی تو اس نے کنگن پہنے ہوئے تھے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے عورت تو اس کنگنوں کی زکوٰۃ دیتی ہے؟ اس نے کہا میں زکوٰۃ تو نہیں دیتی۔ آپ نے فرمایا پھر تو نے جہنم کے پہنے ہوئے ہیں، تو اس لیے ہم زکوٰۃ دیں۔ اسی طرح گھر کے اندر قربانی ہوتی ہے تو عورتیں نہیں کرتی، حالانکہ عورتوں پر علیحدہ قربانی ہوتی ہے، کیونکہ ان کے زیورات ہوتے ہیں، ان کے علیحدہ سامان چیزیں ہوتی ہیں، تو اس طرح ان پر علیحدہ زکوٰۃ ہوتی ہے۔ وہ کہتے ہیں بس خاوند نے جو زکوٰۃ کر دی ہے، اپنا خاوند نے جو قربانی کر دی ہے بس ہماری بھی ہو گئی۔ حالانکہ خاوند کی جو دکان ہے اس پر وہ علیحدہ قربانی ہے، اور عورت کے جو زیورات ہیں، کپڑے ہیں، پیسے ہیں، اس کے پڑے ہوئے ہیں، تو اس کے اوپر علیحدہ قربانی ہے، اس پر علیحدہ زکوٰۃ ہے۔ تو اس طرح اگر ہم آئندہ خیال کریں گے، احتیاط کریں گے، تو ہمیں دنیا میں بھی پریشانی نہیں ہوگی، اور انشاءاللہ اللہ تعالیٰ آخرت میں بھی ہمیں جو ہے پریشانیوں سے جو ہے بچائیں گے۔ اکثر ایسا ہوتا ہے کہ ہماری بہنیں فیشن پر چلتی ہیں، یہ فیشن جو ہے یہ دین کے خلاف ایک سازش ہے کہ یہ فیشن آ گیا ہے، یعنی قرآن پر عمل نہ کرو، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث پر عمل نہ کرو، یا نہ دیکھو کہ حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیسی تھیں، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیسی تھیں، کیسی زندگی گزارتی تھی، نہیں اب یہ دیکھو کہ یہ فیشن آ گیا ہے، یہ رواج آ گیا، یہ رسم آ گیا، بھائی یہ کرو۔ تو اس لیے ہم فیشنوں پر نہ چلیں، رواجوں پر نہ چلیں، رسموں پر نہ چلیں، بلکہ اللہ تعالیٰ کے قرآن کے مطابق اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے مطابق چلیں۔ اب گھر میں فوتگی ہو جاتی ہے تو اب رسمیں شروع ہو جاتی ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے حضرت سعد صحابی نے کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میری والدہ فوت ہو گئی ہے، میں اس کے لیے اصحال ثواب کے لیے کیا کروں؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پانی۔ تو صحابی نے کنواں کھدوا دیا کہ بھئی لوگ پانی بھرتے رہیں گے، میری والدہ کو ثواب ہوتا رہے گا۔ اب ہم سوچیں کہ ہم مرنے کے بعد کیا کیا کرتے ہیں، یہ ہمارے پاکستان کا رواج ہے۔ میں 8-9 ملکوں کے اندر گیا ہوں تو وہاں یہ کام نہیں کرتے، شادیوں کے اندر یہ رسمیں نہیں ہیں، اور فوتگی کے بعد جو رسمیں ہیں یہ نہیں ہیں۔ ہم نے ایک علیحدہ ہی اپنا بنایا ہوا ہے دین، تو جو دین ہوتا ہے وہ ہر جگہ ایک ہی ہوتا ہے، اور جو رسمیں ہوتی ہیں وہ ہر جگہ نہیں ہوتی۔ اب سعودی عرب میں جاؤ تو وہاں شادی کی یہ رسمیں نہیں،
اگر کوئی فوت ہو جائے تو مرنے کے بعد یہ رسمیں نہیں جو یہاں ہیں، تو رسموں کو ہم دین بناتے ہیں، اور پھر جو نہ کرے تو اس پر پھبتیاں کستے ہیں، ان کا مذاق اڑاتے ہیں اور ان کو برا بھلا کہتے ہیں. تو یہ الٹا اور گناہ ہو گیا کہ غلط کام کوئی نہ کرے تو اس کو شرمندہ کرنا، یہ اور گناہ ہو گیا. تو اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک صحابی تھا، تو اس کے گھر میں فوتگی ہوگی، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آل جعفر کے گھر کھانا دے دو، کیونکہ ان کے گھر میں فوتگی ہو گئی ہے. اب دیکھو حضور صلی اللہ علیہ وسلم تو فرما رہے ہیں کہ ان کے گھر فوتگی ہوگی ہے، کھانا دے دو. تو ہم جن کے گھر فوتگی ہوتی ہے ہم کہتے ہیں ان کے گھر سے کھانا ہے. اب وہ چاہے غریب ہیں تو اپنا زیور بیچیں، ادھار لیں، جو کچھ کہیں، ہمیں تو کھلائیں گے تو ہم گھر چھوڑیں گے، یعنی گھر پہ قبضہ کر لیا. اب بیٹھے ہوئے ہیں بھئی، اور یہ جو ہے نا جلدی پکاؤ، دیگیں چڑھاؤ. اور اگر بچے یتیم ہیں تو ان کا مال کھانا تو حرام ہے، اور قرآن کے اندر ہے وَلَا تَقْرَبُوا مَالَ الْيَتِيمِ، اور ان الذین یاکلون اموال الیتامی ظلما فانما یاکلون فی بطونہم نارا، کہ جو پیٹ میں جو یتیموں کا مال کھاتے ہیں ایسے ہے جیسے جہنم کی آگ کھاتے ہیں. تو اب جو ہے یتیم جو ہوں ان کے مال کو سنبھالا جائے، حفاظت کی جائے، جب وہ بڑے ہو جائیں، بالغ ہو جائیں، سمجھدار ہو جائیں، ان کے سپرد کیا جائے. یہ تو ہے یعنی شریعت کا حکم قرآن حدیث کے اندر ہے. اور ہم جو ہے نہیں سوچتے کہ وہ یتیم ہے اور وہ جو ہے اس کا مال ہم کھا رہے ہیں. یتیم بچیاں ہیں، چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، اب جو ہے والدہ فوت ہو گیا ہے، والد فوت ہو گیا ہے، اور ہم مزے سے میٹھے چاول کھا رہے ہیں، نمکین کھا رہے ہیں، اور جناب مرغے پکے ہوئے ہیں، اور پتہ نہیں کیا کیا کرتے ہیں جیسے کوئی شادی ہوتی ہے نا. اب تو ایسا ہوتا ہے کہ لوگ کھا کر کہتے ہیں اللہ کوئی اور مرے، تو ایسے ایسے پلاؤ اور زردے اور اس طرح چیزیں ہم کھائیں. الٹا افسوس کی بجائے وہ خوشی کرتے ہیں. تو ایک ہمارے دوست تھے، تو انہوں نے کہا کہ میری والدہ فوت ہو گئی تو میں نے خیرات کی جیسے رسم ہوتی ہے، تو مجھے اچھا گوشت نہ ملا اس دن، تو گوشت ذرا بوڑھا تھا. تو لوگ جب کھانا کھا کر جانے لگے تو کہنے لگے جیسے اس کی والدہ بوڑھی تھی ایسے گوشت بھی بوڑھا تھا. تو اس نے کہا مجھے اتنا دکھ ہوا کہ میں نے اتنے پیسے خرچ کیے اور میں نے لوگوں کو کھلایا اور لوگوں نے ایسی بات کی، مجھے اتنا دکھ ہوا. میں نے کہا تو نے رسم کی نا، کوئی ضروری تو نہیں ہے پکا کے کھلانا. آپ ایک بیوہ کے گھر میں ایک بوری آٹے کی دے سکتے ہیں، اور ایک جو ہے نا ڈبہ 5 کلو گھی کا دے سکتے ہیں، 2-4 کلو چینی دے سکتے ہیں، کوئی سبزی دال چیزیں لے کر چاول دے دیں، اور بیوہ کے کئی مہینے چل جائیں گے اور وہ آپ کو دعا دے گی. ہاں آپ کا نام نہیں ہوگا، یہ نام کے لیے ہم کرتے ہیں نا کہ اگر ہم نے یہ رسم نہ کی تو لوگ کیا کہیں گے. تو آپ بتاؤ جس نیکی کو ہم لوگوں کے لیے کریں کہ اگر مرنے کے بعد ہم نے یہ نہ کیا تو لوگ کیا کہیں گے، تو اس کا کیا ثواب ہوگا. تو اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم ان رسموں پر نہ چلیں. مثال فوت کی ہو گئی ہے تو پہلے کیا کریں، اس کا قرضہ اتاریں، اور اس کے کفن دفن کا جو ہے خرچ اس میں سے کرنا چاہیے، اس کا قرضہ اتارنا چاہیے. پھر تقسیم کرنا چاہیے، جو لڑکی کا، لڑکے کا، جو بیوی کا جو حق بنتے ہیں تقسیم کرنے کے بعد جتنا کسی کا چاہے دل وہ اپنے والدین کے لیے جو ہے اصال ثواب کر سکتا ہے. اگر کسی کے گھر نلکا لگوا دے تو یہ حضور کے فرمان کے مطابق ہے. اگر کنواں کھدوا دے یا مدرسے کے اندر پیسے دے دے، مسجد کے اندر قرآن پاک لے کر مسجد میں رکھ لے، کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے صدقہ جاریہ کی ترغیب دی ہے. اور یہ جو ہم چاول کھا لیتے ہیں اور پھر گھروں کو چلے جاتے ہیں، یہ صدقہ جاریہ تو نہیں. تو اس لیے ہمیں چاہیے کہ چاہے شادی کی رسمیں ہوں، چاہے وہ مرنے کی رسمیں ہوں، ہم تمام رسومات کو چھوڑ کر قرآن و سنت کے مطابق جو ہے ہم اگر کوئی بھی کام کریں گے تو دنیا میں بڑی آسانی ہوتی ہے. اب شادی ہے نا، تو اگر تھوڑا خرچہ ہو، تھوڑی بارات ہو تو سنت ہے، تو اس کے اندر جو ہے آدمی کو پریشانی نہیں ہوتی. اور اگر بہت لوگوں کو بلا لیا جائے اور پھر بڑے کھانے کے انتظام کیے جائیں تو خود بھی بندے پریشان ہوتے ہیں. اور اب ایک رسم یہ چلی ہے کہ پہلے تو یہ ہوتا تھا کہ جس کی شادی ہوتی تھی تو وہ رات گزرنے کے بعد وہ جو خامد ہے ولیمہ کرتا تھا. اب لڑکی والے کھانا کھلاتے ہیں کہ جس دن شادی ہوتی ہے بارات جاتی ہے، ایک ہی شہر ہے، ایک ہی محلہ ہے، اور رسم بن گئی ہے کہ اب جو ہے نکاح سے پہلے یا بعد میں کھانا کھلاتے ہیں لڑکی والے. یہ کھانا جو ہے بدعت ہے. تو ایک شادی میں جو ہے مولانا مسعود اظہر صاحب
اور میں بھی شریک تھا، تو الحمدللہ انہوں نے بھی کھانا نہ کھایا، اور انہوں نے باقاعدہ اس کے خلاف تقریر کی کہ یہ بہت بری بات ہے کہ اب لڑکی والے بیچارے غریب ہوتے ہیں تو اب وہ نہیں کھلا سکتے، تو ان کو اب کہتے ہیں نہیں اتنے آدمی آنے ہیں، آپ نے کھلانا ہے۔ تو یہ نہیں کھلانا چاہیے۔ یہ جو جن کو اللہ نے پیسہ دیا ہے یہ پتہ نہیں نئی نئی رسمیں نکال لیتے ہیں، چلو ان کے پاس تو پیسے ہیں اب یہ تو ایسا کر لیں گے۔ اب جو بیچارے غریب آدمی ہیں بڑی مشکل سے اپنی بیٹی کا وہ جو ہے وزن اپنے سر سے اتار رہے ہیں، شادی کر رہے ہیں، اب ان کے اوپر اور وزن ڈال دیا کہ 100 آدمی آ رہا ہے، 200 آدمی آ رہا ہے، بسیں آ رہی ہیں، ان کو آپ نے کھانا کھلانا ہے، بوتلیں پلانی ہیں، تو یہ بالکل غلط بات ہے۔ تو یہ غیر مسنون چیز ہے، بدعت ہے، اس کو نہیں کرنا چاہیے۔ اگر ہم یہ نہیں سوچیں گے نا تو ہماری زندگی مشکل ہو جائے گی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الدین یسر، دین آسان ہے، ہم نے مشکل خود کر لیا ہے۔ ایسے تکلفات اور ایسے رسومات رواجات شادی پر غمی پر، اس کی وجہ سے خود بھی پریشان ہوتے ہیں اور ہمارے رشتہ دار پریشان ہوتے ہیں، قرضہ چڑھ جاتا ہے اور چیزیں، کوئی مکان بیچ رہا ہے، کوئی دکان بیچ رہا ہے اور کوئی قرضہ اٹھا رہا ہے کہ بڑی مشکل ہے کہ شادی کرنی ہے تو اب پیسے نہیں ہیں، خرچہ بہت زیادہ ہوگا۔ کس نے کہا ہے اتنا خرچہ کرو؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا برکت والی شادی وہ ہوتی ہے جس میں خرچہ تھوڑا ہو۔ تو اگر خرچہ تھوڑا ہوگا برکت ہوگی۔ ہم کہتے ہیں نہیں شادی ایسی کریں کہ لوگ کہیں واہ، چاہے ہو جائیں تباہ، قرضہ چڑھ جائے، چیزیں بک جائیں، سونا چاندی بک جائے، مکان بک جائے، دکان بک جائے، کوئی بات نہیں، بس واہ واہ ہو جائے۔ اب بتاؤ واہ کا کوئی فائدہ ہے؟ اگر لوگوں نے واہ واہ کر دی اور ہم نے کوئی چیز خریدنی تھی تو ہم نے دکاندار کو کہا بھئی یہ واہ واہ لے لو، 1 کلو چینی دے دو۔ اس نے کہا واہ واہ کا کچھ نہیں ملتا، اگر پیسے ہوں تو دے دوں، میں آپ کو چینی دے دوں گا، واہ واہ کا کچھ نہیں ملتا۔ تو جیسے واہ واہ کا دنیا میں کچھ نہیں ملتا ایسے آخرت میں بھی نہیں ملے گا۔ جو بھی ہم کام کریں سادگی کے ساتھ کریں، سنت کے مطابق کریں، اللہ تعالیٰ کے حکم کے مطابق کریں، اس میں دنیا میں بھی پریشانی نہیں ہوگی اور آخرت کے اندر بھی فائدہ ہوگا۔ اگر رسومات رواجات کے مطابق کریں گے تو دنیا میں بھی پریشانی ہوگی اور آخرت کے اندر بھی ناکامی ہوگی۔ تو اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو ہمت عطا فرمائے۔ جتنی ہماری مائیں بہنیں اگر یہ ہمت کریں گی کہ آئندہ ہم شادی جو ہے اس سے پہلے ہم پوچھیں گے مفتی صاحب سے کہ ہماری بچی کی شادی ہو رہی ہے، بچے کی شادی ہو رہی ہے، ہمارے گھر فوتگی ہو گئی ہے، ہم کیا کریں؟ قرآن و سنت کے مطابق ہمیں بتایا جائے، ہم اس کے مطابق چلیں گے اور ہم اپنی برادری کو کہہ دیں کہ دیکھو ہم نے شادی کرنی ہے اور سنت کے مطابق کرنی ہے، اس لیے آپ ناراض نہ ہونا۔ یہ جو ہم برادری بلاتے ہیں، اتنے لوگوں کو بلاتے ہیں، یہ کوئی حدیث کے اندر نہیں ہے۔ حدیث کے اندر میں نے پڑھا ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے ام ایمن رضی اللہ تعالی عنہا، میں نے اپنی لڑکی حضرت فاطمہ کی شادی حضرت علی سے کر دی ہے، تو میری بیٹی کو ان کے گھر چھوڑ آؤ، بس یہ بارات جا رہی ہے۔ یہ اتنے لوگوں کو بلانا اور سب کو بلانا، اور کسی کو نہ بلائیں تو وہ کہتے ہیں ہمارا مرنا جینا ختم ہو گیا، ہماری برادری ختم ہو گئی۔ یہ بھی غلط بات ہے۔ کوئی نہ بلائے کوئی بات نہیں، اب کوئی غریب آدمی ہے زیادہ آدمی کو نہیں بلا سکتا، تو اگر کسی نے نہیں بلایا تو ناراض نہیں ہونا چاہیے۔ ایک صحابی تھا تو اس نے خاص قسم کی خوشبو لگائی ہوئی تھی، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ معلوم ہوتا ہے تیری شادی ہو گئی ہے؟ اس نے کہا ہاں میری شادی ہو گئی ہے۔ اب دیکھو کہ اس نے ایسی خوشبو لگائی ہوئی تھی جو اس زمانے میں یعنی کہ شادی کے موقع پر لوگ لگاتے تھے۔ تو اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے معلوم کر لیا کہ اس صحابی کی شادی ہو گئی ہے، اور آپ نے پوچھا تو اس نے کہا واقعی میری ہو گئی ہے، لیکن انہوں نے یہ نہیں کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ ہماری شادی پر نہیں آئے، یا انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں فرمایا کہ بھئی تم نے مجھے شادی پر نہیں بلایا۔ یہ کوئی بات نہیں ہے کہ ہم کسی کو نہ بلائیں یا کوئی ہمیں نہ بلائے، اس کو ناراضگی کا جو ہے سبب بنا لینا اور اسلام کا اور مسلمانوں کا رشتہ چھوڑ دینا اور رشتہ داری کا رشتہ چھوڑ دینا، بولنا چالنا آنا جانا بند کرنا کوئی ہماری گھر کی شریعت ہے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے کسی مسلمان سے 3 دن سے زیادہ بول چال ختم کی وَإِن مَاتَ، اگر مر گیا دخل النار، جہنم میں جائے گا۔
تو یہ غلط بات ہے کہ خود ہی دین بنا لینا، ان سے ہمارا پردہ نہیں ہے، ان سے ہمارا پردہ ہے۔ جن کا اللہ نے قرآن میں فرمایا ہے ان سے پردہ کرنا چاہیے، یہ کیا کہ ان سے ہمارا پردہ نہیں ہے تو ان سے ہمارا پردہ ہے، اور انہوں نے ہمیں نہیں بلایا تھا، ہم نے رشتہ داری ختم کر دی ہے۔ یہ اس رشتہ داری نے اللہ نے قائم کی ہے، قرآن کے اندر ہے، حدیث کے اندر ہے، وبالوالدین احسان وذی القربیٰ، اللہ کہتا ہے جو قریبی رشتہ دار ہیں ان کے ساتھ تم اچھا سلوک کرو۔ یہ ہم نے خود ہی اپنا دین بنایا ہوا ہے کہ جن سے مرضی آتی ہے تعلقات توڑ دیتے ہیں اور جن سے مرضی آتی ہے تعلقات قائم کر لیتے ہیں۔ قرآن و سنت کے مطابق ہمیں جو ہے اپنے تعلقات کو قائم کرنا ہے، اس لیے آج تک جو غلطی ہوئی اللہ معاف کرے۔ اب ہم خود ان کے پاس جائیں، ان سے معافی مانگیں، ان کو سلام کریں، اور کوئی بیمار ہو جائیں تو بیمار پرسی کریں، ان کے گھر میں کوئی چیز تحفہ ہدیہ دیں، اور اگر ان کی کوئی خوشی ہو تو ہم خوشی پر اگر وہ نہ بلائیں تو بعد میں جا کر مبارکباد دے سکتے ہیں کہ بھئی آپ کے بچہ کامیاب ہو گیا، آپ کی بچی جو ہے کامیاب ہو گئی یا شادی ہو گئی، آپ کو مبارک ہو، آپ کو یہ خوشی پہنچی ہے تو مبارکباد دینی چاہیے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ اگر تمہارے ہمسائے کو کوئی خوشی پہنچے تو اس کو مبارکباد دو، اگر اس کو کوئی غم پڑے تو اس کی تعزیت کرو، اگر اس کو ضرورت پڑے تو تم ادھار دو، اور ان کے ساتھ جو ہے اچھا سلوک کرو۔ تو اس لیے سب ارادہ کرو کہ آج تک جو کمی کوتاہی ہوئی ہے اللہ ہم سب کو معاف کرے۔ آئندہ جو ہے ہم ہر کام کے اندر، ہر بات کے اندر یہ دیکھیں گے کہ بھئی اللہ تعالیٰ کا حکم کیا ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ کیا ہے۔ پہلے زمانے میں مائیں جو ہے نا نیکی سے روکا نہیں کرتی تھی۔ آج کوئی بچہ کہتا ہے میں تبلیغی جماعت میں جاتا ہوں تو ماں کہتی ہے نہ جاؤ۔ جب 10 سال سکول پڑھا تو ماں نے نہیں کہا نہ جاؤ، 4 سال ڈگری کالج پڑھا، یہ نہیں کہا نہ جاؤ، پھر یونیورسٹی پڑھا، کبھی اس نے ماں نے نہیں کہا نہ جاؤ۔ لیکن جب دین سیکھنے کے لیے اور اپنی آخرت کی درستی کے لیے، اپنے عقائد کی اصلاح کے لیے، تربیت کے لیے اب وہ جا رہا ہے تو کہتے ہیں نہ جاؤ۔ تو نیکی سے روکنا گناہ ہوتا ہے۔ اب بچے نے کہا میں داڑھی رکھوں، ماں کہتی ہے نہ رکھ۔ اب وہ داڑھی رکھ رہا ہے، اس کو روکنا گناہ ہے۔ اب اگر ماں خوش ہوگی کہ بہت اچھا میرا بیٹا اچھا ہو گیا ہے، میرا بیٹا صالح ہو گیا ہے، اس نے تو داڑھی رکھ لی ہے، وہ تو بہت اچھا ہو گیا ہے، تو اب کوئی اچھا کام کرے اس کی حوصلہ افزائی کرنی چاہیے۔ یہ نہیں کہ اس کا ہم مذاق اڑائیں کہ دیکھو اس کو داڑھی کیسے خراب لگ رہی ہے، تو یہ پوری ہو جائے پھر رکھے، اس نے ابھی سے رکھ لی ہے، 2-4 بال ہیں۔ اس سے مذاق نہیں اڑانا چاہیے۔ مذاق اڑانے سے کفر کا خطرہ ہو جاتا ہے۔ ایک دین کی کسی بات کا ایک ہمارے اندر نہ ہونا ایک گناہ ہے، اللہ تعالیٰ ہمیں معاف فرمائے، لیکن مذاق اڑانا جو ہے یہ بہت بڑا گناہ ہے۔ ہم مذاق نہ اڑائیں، کسی بھی دین کی بات کا مذاق نہیں اڑانا چاہیے۔ تو اب بچے نے داڑھی رکھی ہے، ہم اس کی حوصلہ افزائی کریں۔ اب بچہ کہتا ہے میں جہاد پر جانا چاہتا ہوں، تو ماں باپ کہتے ہیں نہیں۔ وہ بھی مائیں تھیں کہ جب بچوں کو ترغیب دیا کرتی تھی۔ حضرت خنسا رضی اللہ تعالی عنہ کے 4 بیٹے تھے، انہوں نے چاروں بیٹوں کو کہا کہ بیٹا کل جو ہے جنگ ہونی ہے اور آپ نے لڑنا ہے اور شہید ہونا ہے، تاکہ آخرت میں فخر کروں گی کہ میں 4 شہیدوں کی ماں ہوں۔ ہم بچے کو بھیجنے سے جانے سے روک رہے ہیں، تو اب آپ بتاؤ گھر میں موت نہیں آئے گی؟ اب اگر اللہ کے راستے میں موت آ گئی اور وہ شہید ہو گیا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 400 آدمیوں کو جنت میں لے جائے گا۔ یعنی سمجھو ہمارے خاندان کی بخشش کا ذریعہ بن رہا تھا وہ بچہ، ہمارا بیٹا، ہمارا بھائی، اور وہ کہہ رہا تھا کہ میں جانا چاہتا ہوں، ہم نے کہا نہ جاؤ، یعنی ہماری بخشش کا ذریعہ نہ بنو اور نہ جاؤ۔ تو پہلے زمانے میں ایسا نہیں ہوتا تھا، کیونکہ پہلے زمانے میں عورتیں جو ہیں ان کو دین کی سمجھ ہوتی تھی، وہ دین کی جو ہے بات کی ترغیب دیتی تھی، روکتی نہیں تھی کہ بھئی داڑھی نہ رکھو اور جو ہے تم جہاد پر نہ جاؤ، تبلیغی جماعت میں نہ جاؤ۔ رزق تو اللہ نے دینا ہے، ہم اس کو جو ہے حافظ بننے دیں۔ اب دیکھو بچہ حافظ بن گیا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 10 آدمیوں کو جنت میں لے جائے گا۔ اب دیکھو کتنا فائدہ ہو گیا کہ وہ بچہ خود بھی جنت میں جائے گا اور 10 آدمیوں کو اوروں کو بھی لے جائے گا۔ اب اگر وہ عالم بن گیا تو پھر وہ 400 آدمیوں کو جنت میں لے جائے گا، ہیں جی، اور جو شہید ہے وہ 70 کو لے جائے گا۔
شہید 70 کو لے جائے گا، حافظ 10 کو لے جائے گا، عالم جو ہے 400 کو لے جائے گا۔ تو اب دیکھو کتنی بڑی سعادت۔ تو ہم اپنے بچوں کو، اپنی بچیوں کو دین کی تعلیم دیں، جو قرآن ہے، حدیث ہے، اصل یہ تعلیم ہے جو اللہ تعالیٰ نے ہماری طرف نازل کی ہے۔ اور اس لیے سب مائی بہنیں ارادہ کریں کہ ہماری جو اولاد ہے ہم اس کو حافظ بنائیں گی، عالم بنائیں گی، دین سکھائیں گی، تو انشاءاللہ اس سے دنیا میں بھی فائدہ ہوگا۔ اکثر ایسا ہوتا ہے کہ ہماری مائیں بہنیں شکایت کرتی ہیں اور بھائی بھی شکایت کرتے ہیں کہ ہم نے اپنے بیٹے کو جو ہے ایم اے کرایا، بی اے کرایا، اتنی تعلیم دی، لیکن اس کے باوجود وہ ہماری فرما برداری نہیں کرتے، عزت نہیں کرتے، احترام نہیں کرتے، بات نہیں مانتے۔ ہم اس کو تعلیم سمجھتے ہیں، حالانکہ وہ جو ہے عقلی تعلیم ہے، انسان کی ذہنی تعلیم ہے۔ یہ جو تعلیم ہے وہ جو وحی ہے جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے نازل ہوئی ہے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جو اللہ تعالیٰ نے ان کے دل میں ڈالا اور انہوں نے جو حدیثیں بتائی ہیں وہ تعلیم ہے۔ تعلیم وہ ہے جو وحی کے ذریعے اللہ تعالیٰ نے بھیجی ہے۔ تو یہ جو انسانی عقل کے ذریعے جو ہے یہ جو تعلیم بنائی گئی ہے یہ کوئی تعلیم نہیں ہے۔ عقل جو ہے اگر یہ انسان کی پوری رہنمائی کرتی تو پھر قرآن نہ آتا، نبی نہ آتے۔ یہ اس لیے آئے ہیں کہ انسان کی عقل جو ہے یہ پوری رہنمائی نہیں کر سکتی، اس لیے اللہ نے قرآن بھیجا، کتابیں بھیجی، اپنے نبی بھیجے۔ تو اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم جو ہے ہر کام جو ہے اللہ تعالیٰ کے حکم کے مطابق کریں اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق کریں۔ اب ہماری اولاد ہے، اب نماز نہیں پڑھتی تو سمجھیں بھئی اس کے اندر کوئی کمزوری ہے۔ اگر ہماری اولاد کھانا نہ کھائے تو ہم کہتے ہیں بیمار ہے۔ تو اگر کھانے کو ان کو دل نہ کرے تو بیمار ہیں۔ تو اگر ہماری اولاد نماز نہیں پڑھتی تو یہ بھی تو بیماری ہے۔ اگر نماز پڑھنے کو دل نہ کرے، ہم کھانا نہ کھانے کو تو بیماری سمجھتے ہیں کہ ان کا دل نہیں کر رہا کھانے کو، اس لیے بیماری ہے، اور نماز پڑھنے کو دل نہیں کر رہا تو اس کو ہم بیماری نہیں سمجھتے۔ یہ بھی ایک بیماری ہے، اس کا بھی ایک علاج ہوتا ہے۔ ہم نے کتنے بیماروں کو دیکھا جو روحانی طور پر، دینی طور پر بیمار تھے، لیکن وہ اللہ کے راستے میں گئے، تبلیغی جماعت میں گئے، یا کسی اللہ والے کے وہ بیعت ہو گئے اور کسی مدرسے میں وہ داخل ہو گئے۔ تو اس طرح اللہ تبارک و تعالی نے ان کی اصلاح کر دی، تربیت کر دی، وہ نمازی بن گئے، بلکہ اوروں کو بھی وہ نماز کی دعوت دینے والے بن گئے۔ تو اسی طرح عورتوں کو چاہیے کہ وہ اپنے بچوں کو جو ہے وہ بھیجیں، تبلیغی جماعت کے اندر بھیجیں۔ تو یہ عورتیں آپس میں مل کر بیٹھتی ہیں نا، تو کوئی عورت کہتی ہے کہ میرا بیٹا جو ہے وہ خراب ہو گیا ہے، کوئی کہتی ہے میرا بھائی آوارہ ہو گیا ہے، کوئی عورت کہتی ہے میرا خاوند روز لڑتا ہے، بڑی پریشانی ہوتی ہے۔ تو ایک عورت کہنے لگی کہ اللہ بھلا کرے تبلیغی جماعت کا کہ وہ میرے خاوند کو 4 مہینے لے گئے، تو اللہ تعالیٰ کی مہربانی ہوگی، ہمارے گھر میں تو سکون ہو گیا۔ وہ روز لڑتا تھا، تو جب 4 مہینے لگا کر آیا تو میں نے اس کو کھانا دیا، اس نے کھا لیا، دوسرے دن کھانا دیا اس نے کھا لیا، تیسرے دن دیا کھا لیا۔ تو پھر میں نے پوچھا کہ پہلے تو میں آپ کو کھانا دیتی تھی تو آپ لڑتے تھے، ناراض ہوتے تھے، تو اب آپ ناراض نہیں ہوتے، کیا وجہ؟ اس نے کہا اب طبیعت ٹھیک ہو گئی ہے۔ ادھر میں گیا ہوں تو باورچی تو تھے نہیں، جماعت کے ساتھی ہوتے تھے، 2 کی ڈیوٹیاں تبدیل ہوتی رہتی تھی، کبھی کوئی پانی زیادہ ڈال دیتا تھا، کبھی کوئی مرچیں زیادہ ڈال دیتا تھا، کبھی کوئی نمک زیادہ ڈال دیتا تھا۔ اب جیسے کھانا ملتا تھا کھا لیتے تھے اور الحمدللہ پڑھتے تھے۔ پھر وہ ہمیں بتاتے بھی تھے کہ یہ اللہ کی نعمت ہے، اور معاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی عیب نہیں نکالا کھانے کے اندر۔ تو کھانا کو ہم برا کہتے تھے، حالانکہ ہم برے ہیں، اللہ ہمیں کھانا کھلا رہا ہے، کھانا تو اچھا ہوتا ہے، اللہ کی نعمت ہوتی ہے۔ تو اس طرح جو ہے اس نے کہا میری تربیت ہو گئی، میری اصلاح ہو گئی۔ تو اس طرح اس عورت نے کہا دیکھو میرا خاوند تو ٹھیک ہو گیا ہے، اگر تم چاہتی ہو میرا بھائی ٹھیک ہو جائے اور میرا بیٹا ٹھیک ہو جائے یا میرا خاوند ٹھیک ہو جائے، تو اپنے محلے میں جو اللہ کے راستے میں جاتے رہتے ہیں، تبلیغی جماعت میں جاتے رہتے ہیں، ان کے گھر والوں سے جا کر بات کرو، ان کی والدہ سے، بیوی سے کہو کہ تم میرے بیٹے کو ملو، ان کو پورا بتاؤ بھی فلاں جگہ گھر ہے، فلاں جگہ دکان ہے، اس کو ملو اور ہماری طرف سے اجازت ہے لے جاؤ، تاکہ اس کی تربیت ہو جائے، اصلاح ہو جائے، وہ نمازی بن جائے۔ دیکھو اگر بیٹا بیمار ہو نا، بخار ہو، تو ماں کو بڑا فکر ہوتا ہے، حالانکہ زیادہ سے زیادہ کیا ہوگا کہ مرے گا تو قبر میں چلا جائے گا، لیکن اگر نماز نہیں پڑھتا تو اس کو اتنا فکر نہیں ہے، حالانکہ نماز نہ پڑھی تو جہنم میں جائیں گے۔ قرآن کے اندر رہتا ہے کہ جب گناہ گار لوگ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت کرنے سے وہ جنت میں جائیں گے، تو جو جنت میں پہلے سے رہ رہے ہوں گے تو وہ کہیں گے ما سلککم فی سقر،
تم جہنم کے اندر کیوں چلے گئے؟ تو وہ جو جہنم سے تازے تازے نکل کر جنت میں آئے ہوں گے نا، تو کہیں گے لم نکو من المصلین، ہم نماز نہیں پڑھتے تھے اس لیے ہم جہنم میں چلے گئے۔ تو دیکھو اب نماز نہ پڑھنے سے بچہ جہنم میں جائے گا، لیکن ماں کو فکر نہیں ہے، بیوی کو فکر نہیں کہ میرا خاوند نماز نہیں پڑھتا اور وہ جہنم میں جائے گا۔ اب دیکھو میاں بیوی کہتے ہیں دنیا میں ہم کٹھے رہیں، اور یہ نہیں سوچتے کہ جنت میں ہمیشہ کٹھے رہیں، کہ اب خاوند سوچے میری بیوی نمازی ہو جائے تو مستورات کی جماعتیں جاتی ہیں، وہ اپنی بیوی کو جماعت کے ساتھ لے جائے تو وہاں جا کر وہ عورت نمازی ہو جائے گی اور عورت کے اندر فرما برداری نرمی آ جائے گی۔ میرے ایک دوست تھے تو کہنے لگے جب سے شادی ہوئی ہے میں پریشان ہوں۔ میں نے کہا کیوں؟ کہنے لگے بیوی نہ پردہ کرتی ہے نہ نماز پڑھتی ہے۔ پھر کچھ دنوں کے بعد ملے، کہنے لگے میرا تو مسئلہ حل ہو گیا۔ میں نے کہا کیسے؟ کہتے ہیں عورتوں کی جماعت جا رہی تھی مستورات کی، تو میں بھی اپنی بیوی کو لے گیا تو 3 دن میں نے لگوا دیے، اب خود مجھے تہجد اٹھاتی ہے، اب نمازیں بھی ساری پڑھتی ہے، مجھے بھی خود تہجد کے لیے اٹھاتی ہے۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اچھی بیوی وہ ہے جو تہجد کے لیے خاوند کو اٹھائے، اور اچھا خاوند وہ ہے جو بیوی کو اٹھائے۔ تو مجھے بھی بیوی نے اٹھایا تو میں رات کو پریشان ہوا کہ یہ آدھی رات مجھے اٹھا رہی ہے، خیر ہے کیا ہے، کوئی چور آ گئے ہیں گھر میں، کیا ہو گیا؟ تو میں نے کہا خیر ہے کیوں اٹھا رہی ہے؟ مجھے بیوی نے کہا کہ اٹھو تم وضو کرو میں بھی کرتی ہوں، دونوں تہجد پڑھتے ہیں۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اچھی بیوی وہ ہے جو خاوند کو تہجد کے لیے اٹھائے، اور اچھا خاوند وہ ہے جو بیوی کو تہجد کے لیے اٹھائے۔ تو پہلے زمانے میں عورتیں جو ہیں اپنے خاوند کے دین کا فکر کرتی تھیں کہ ہمارا خاوند جو ہے حرام کما کے نہ لائے، وہ لڑتی تھیں کہ تو گھر میں حلال لے آ، کیونکہ جب بچے حلال کھائیں گے وہ حلال کام کریں گے، جب بچے حرام کھائیں گے تو بچے حرام کام کریں گے، پھر ماں باپ کی بھی جو ہے بے عزتی ہوتی ہے۔ تو اس لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی فرمان ہے کہ اپنے گھر والوں کو حلال کھلاؤ۔ تو پہلے زمانے میں عورتیں جو ہیں اپنے بیوی جو اپنا خاوند تھا اور جو اپنے بچے تھے ان کی تربیت کرتی تھی، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ذمہ لگایا ہے، آپ نے فرمایا ہے کہ جب بچہ بولنے لگے اس کو کلمہ سکھاؤ، جب 7 سال کا ہو جائے اس کو نماز سکھاؤ اور نماز پڑھنے کے لیے حکم دو، اور اگر 10 سال کی عمر میں نماز نہ پڑھے تو اس کی پٹائی کر کے اس کو نماز پڑھواؤ، اور 10 سال کی عمر جب بچوں کی ہو جائے تو ان کو اکٹھا نہ سونے دو، ان کے بسترے علیحدہ علیحدہ کر دو، ایک رضائی میں ایک کمبل میں 2 لڑکے 2 لڑکیاں، ایک لڑکا ایک لڑکی اکٹھے نہ سوئیں، ان کے بستر علیحدہ علیحدہ کر دو۔ اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے تو اس کے اندر ہماری بہتری ہے، اگر ہم اس پر عمل کریں گے تو فائدہ ہوگا، اگر نہیں کریں گے تو پھر نقصان کا خطرہ ہے، کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا جو فرمان ہے اس کے اندر ہماری دنیا کی بھی بھلائی ہے اور ہماری آخرت کی بھی بھلائی ہے۔ اگر آپ کی بات پر ہم نے عمل نہ کیا تو دنیا میں بھی نقصان ہوگا اور آخرت کے اندر بھی جو ہے وہ نقصان ہوگا۔ تو اس لیے ہم سب ارادہ کریں کہ آئندہ ہم جو کام بھی کریں گے اللہ تعالیٰ کے حکم کے مطابق کریں گے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق کریں گے۔ پہلے زمانے میں صحابہ کرام کافروں سے نفرت کرتے تھے، لیکن کافروں کی تہذیب سے بھی نفرت کرتے تھے۔ اب ہم سب کافروں سے تو نفرت کرتے ہیں کہ کافر برے ہیں، مسلمانوں پر ظلم کر رہے ہیں، ان کو مار رہے ہیں، ان کی تہذیب سے محبت کرتے ہیں، جو وہاں سے فیشن آ جائے اس کو اختیار کرتے ہیں، جو ان کی نقل ہوتی ہے وہ ہم کرتے ہیں، کھانے میں پینے میں، حتیٰ کہ بچوں کو وہ ان کی تہذیب کے طور طریقے سکھاتے ہیں، اور پھر کوئی مہمان آ جائے تو پھر وہ بلواتے ہیں بچے کو، پھر خوش ہوتے ہیں۔ ہمیں تو بچوں کو سنتیں سکھانی چاہیے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو آپ کی دعائیں ہیں وہ سکھانی چاہیے۔ اب کوئی مہمان آ گیا تو ہم بچے کو کہیں بیٹا سناؤ کھانے کی کیا دعا ہے، پینے کی کیا دعا ہے، مجلس کے آخر کی کیا دعا ہے، سونے کی کیا دعا ہے۔ اب اس نے سنا تو اس نے کہا یہ بچہ ہے چھوٹا سا ہے اور ایسی ایسی دعائیں سناتا ہے، یہ کہاں پڑھتا ہے؟ انہوں نے کہا فاطمۃ الزہرا ایک مدرسہ ہے۔ اس نے کہا میرا اگر یہاں گھر ہوتا تو میں بھی یہاں اپنے بچے کو پڑھاتا کہ یہ چھوٹی چھوٹے بچوں کو اتنی اچھی اچھی باتیں سکھاتے ہیں۔ اچھا پھر ہم ادھر کوشش کریں گے کہ وہاں ایسا مدرسہ بنائیں گے، یا جو مدرسے والے ہیں ان کو کہیں گے کہ ہمارے بچوں کو بھی ایسی اچھی اچھی باتیں بتاؤ۔ تو اس لیے ہم بچوں کو شروع سے ہی ہم نے مسلمان بچہ بنانا ہے، اس کو ہم نے اس اسلامی تہذیب سکھانی ہے۔ یہ جو انگریزی تہذیب ہے، کافروں کی تہذیب ہے، اس سے ہم نے جو ہے خود بھی بچنا ہے اور اپنے بچوں کو بھی بچانا ہے، اس کا ہم شکار ہو رہے ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جا رہے تھے اور گانے کی آواز آ رہی تھی،
آپ نے کانوں میں انگلیاں دے دی، اور آپ نے فرمایا کہ گانے کی آواز پر اللہ کی لعنت آتی ہے، اور آپ نے فرمایا گانا منافقت کو ایسے پیدا کرتا ہے جیسے کھیتی کو پانی پیدا کرتا ہے۔ اب منافقت عام ہو گئی ہے، منہ پر کچھ ہوتے ہیں، دل میں کچھ ہوتے ہیں، اس کی وجہ یہی ہے کہ گانے کی اشاعت ہو گئی ہے، جگہ جگہ گانا ہے۔ تو ہم اپنے گھر سے اپنے گانے کی چیزوں کو جو ہے نا نکالیں، ہمارے گھر میں قرآن کی آواز ہو۔ مجھے یاد ہے جب ہم چھوٹے ہوتے تھے تو مسجد سے نماز پڑھ کر نکلتے تھے تو گھر گھر سے قرآن کی آواز آتی تھی، سب گھروں میں قرآن کی تلاوت ہو رہی ہوتی تھی۔ اب گھر گھر سے گانے کی آواز آتی ہے۔ ایک زمانہ تھا کہ عورتیں بھی، بچے بھی، نوجوان جو ہے ساری رات جو ہے نا اللہ کی عبادت میں گزارتے تھے۔ اب عورتیں بھی، بچے بھی، جوان بھی، بوڑھے بھی، سارا گھر ساری رات گناہ میں گزارتے ہیں۔ پھر کہتے ہیں اللہ مدد نہیں کر رہا، اللہ مسلمانوں کا ساتھ نہیں دے رہا۔ اب کیسے اللہ تعالیٰ ساتھ دے کہ جب مسلمانوں کی یہ حالات ہوں؟ اللہ ساتھ دیا کرتا تھا جب ساری رات جو ہے مسلمان جو ہے اللہ کی عبادت میں گزارتے تھے۔ تو اب اتنے حالات خراب ہیں پوری دنیا کے اندر مسلمانوں پر، ہم پھر بھی گناہوں میں لگے ہوئے ہیں۔ تو ہم خود بھی توبہ کریں اور اپنے ہمسایوں کو بھی کہیں بھی خدا کا خوف کرو، اتنا اللہ ناراض ہو گیا ہے، اللہ کا عذاب آیا ہوا ہے، ملکوں کے ملک جو ہے تباہ و برباد ہو رہے ہیں، ہم پھر بھی گناہوں کے اندر لگے ہوئے ہیں، پھر بھی اللہ کی نافرمانیوں کے اندر لگے ہوئے ہیں۔ تو ہم دوسروں کو بھی کہیں کہ توبہ کرو، اور خود بھی ہم توبہ کریں اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے معافی مانگیں، بلکہ سب مسلمانوں کے لیے ہم ہر نماز کے بعد دعا کریں کہ اے اللہ سارے مسلمانوں کے گناہ معاف فرما، اے اللہ سب مسلمانوں پر جو عذاب ہے یہ ٹال دے، سب مسلمانوں کو ہدایت عطا فرما، اور مکہ مدینے کی حفاظت فرما، کیونکہ اسرائیل کا کچھ دنوں پہلے اعلان آیا تھا کہ اگر میں مسلمانوں پر ظلم کر رہا ہوں، فلسطینیوں پر، اگر کسی مسلمان نے ہمیں اس کا بدلہ لیا، ہم پر حملہ کیا، تو میں پہلا حملہ مکہ مدینے پر کروں گا۔ تو یعنی کافر جو ہے اتنا تک آگے بڑھ جائیں، نعوذ باللہ وہ حرمین شریفین تک پہنچنا چاہتے ہیں، اور ہمیں کوئی خیال نہیں ہے کہ ہم کون ہیں۔ سب سے پہلے سوچو کہ ہم مسلمان ہیں، ہم حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی امتی ہیں، اور آپس کے اندر ہم سب مسلمان ہیں، بھائی ہیں، سب ایک دوسرے کے ساتھ ہم اچھا سلوک کریں۔ کتنا افسوس ہے کہ کافر بھی مسلمانوں کو تنگ کر رہے ہیں، اور ہم مسلمان ہو کر مسلمانوں کو تنگ کر رہے ہیں۔ اب اولاد ہے تو والدین کو تنگ کر رہی ہے، جو شاگرد ہیں تو استادوں کو تنگ کر رہے ہیں، جو ہمسائے ہیں تو ہمسایوں کو تنگ کر رہے ہیں، جو رشتہ دار ہیں تو رشتہ داروں کو تنگ کر رہے ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا المسلم من سلم المسلمون من لسانہ و یدہ، مسلمان وہ ہے کہ جس کی زبان اور ہاتھ سے کسی کو تکلیف نہ پہنچے، اور جب ہم مریں گے تو لوگ ہمیں یاد کریں گے کہ ہمارے ہمسائے تھے، بہت اچھے تھے، کوئی ہمارا بچہ شرارت کر لیتا تھا تو وہ کبھی ہم سے نہیں لڑتے تھے، کبھی انہوں نے ہمیں گالی نہیں دی، مارا نہیں، ہمارے ساتھ لڑائی نہیں کی، تو ہم اچھے ہوں گے تو یاد کریں گے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے ہوئے تھے، جنازہ گزرا، صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ بڑا اچھا آدمی تھا، آپ نے فرمایا واجبت۔ تھوڑی دیر کے بعد دوسرا جنازہ گزرا تو صحابہ نے کہا یہ تو اچھا نہیں تھا، آپ نے فرمایا واجبت۔ صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں سمجھ نہیں آئی کہ اچھا جنازہ گزرا، آپ نے فرمایا واجبت، اور برا جنازہ گزرا، آپ نے فرمایا واجبت۔ آپ نے فرمایا کہ جو اچھا جنازہ گزرا تھا اور تم نے تعریف کی تھی کہ اچھا جنازہ ہے تو جنت واجب ہوگی، اور جنازہ گزرا تم نے کہا برا آدمی تھا تو جہنم واجب ہوگی۔ اب ہم نے بھی مرنا ہے، ہمارے متعلق بھی لوگوں نے باتیں کرنی ہیں، اگر ہم اچھے ہوئے تو پھر جنت واجب ہو جائے گی، اگر خدا نخواستہ ہم اچھے نہیں ہوں گے تو لوگ تو کہیں گے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ مرنے والے کی برائی نہ کرو۔ اب ہم نے کہا کہ بھئی فلاں عورت مر گئی ہے، بڑی اچھی تھی، انہوں نے کہا روز تو ہمارے ساتھ اس کی لڑائی ہوتی تھی، ہماری ہمسائی تھی، اللہ رحم کرے، تو ہمارے اس نے پیسے کھا لیے، ہم پر اس نے الزام لگایا۔ یہ اگر ہم کسی کی تعریف کریں گے نا تب بھی وہ لوگ کہیں گے نہیں نہیں، تو اس لیے ہم اچھے ہوں گے تو ہماری تعریف کریں گے۔ اچھے ہم اس وقت ہوں گے جب ہم برداشت کریں گے، صبر کریں گے۔ اب ماں باپ نے کوئی بات کر دی ہے صبر کر لیں، ہمسایوں نے کوئی ایسی بات کی ہے ہم صبر کر لیں، اگر صبر کریں گے تو پھر ہم اچھے ہوں گے۔ اگر ذرا ذرا سی بات پر ہمیں ہمسایوں سے لڑائی ہو رہی ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر ہمسائے تمہارے گھر میں کوئی چیز جو ہے وہ سوراخ کرتے ہیں اور کیل ٹھونکتے ہیں تو ان کو نہ روکو، ہمسائے ہیں کوئی بات نہیں۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تم گھر میں آگ جلاتے ہو تو ایسی جگہ جلاؤ کہ وہاں دھواں نہ جائے۔ دیکھو اتنا خیال کیا گیا ہے،
تو اس لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ المومن من امنہ الناس، کہ مومن وہ ہے جس سے لوگوں کو امن ہو. تو ہمارے ہمسائے ہیں، ان سے ہم سے ان کو امن ہو، انہیں اعتماد ہو کہ یہ ہمارے ہمسائے ہیں، اچھے ہیں، ان کی طرف سے ہمیں کوئی پریشانی نہیں ہوگی، کوئی تکلیف نہیں ہوگی. دیکھو ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کتنے اچھے، کہ کافر بھی آپ کو صادق کہتے تھے، اور ہم ایسے ہیں کہ مسلمان بھی ہمیں اچھا نہیں سمجھتے. اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کافر امانتیں رکھتے تھے، سونا چاندی روپیہ پیسہ، کہ کافروں پر اعتبار نہیں تھا، اعتبار کس پر تھا؟ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم. آج مسلمان ہم پر اعتبار نہیں کرتے کہ ہم ان کے پاس چیز رکھیں، کہیں ایسا نہ ہو یہ کھا جائیں، واپس ہی نہ کریں. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم گناہوں سے پاک ہیں، رو رہے ہیں اور اللہ تعالیٰ سے معافی مانگ رہے ہیں. حضرت عبداللہ ابن عمر کہتے ہیں کہ ایک مجلس میں 100 دفعہ رب اغفر لی وتب علی انک انت التواب الرحیم میں نے خود گنا ہے. اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم گناہوں سے پاک ہیں، اور گناہوں سے پاک ہونے کے باوجود استغفار کر رہے ہیں، رو رہے ہیں، اور ہم گناہوں کے اندر جو ہے نا وہ لتھڑے ہوئے ہیں، پھر بھی ہم جو ہے اللہ سے معافی نہیں مانگ رہے، استغفار نہیں کر رہے. ہمیں چاہیے ہم روزانہ 100 دفعہ استغفار پڑھیں، 100 دفعہ صبح و شام درود شریف پڑھیں، روزانہ قرآن پاک تلاوت کریں، 5 وقت نماز پڑھیں. اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ جو عورت یہ 6 کام کر لے، جنت کے جس دروازے سے چاہے داخل ہو جائے. پہلا کام تو یہ ہے کہ وہ جو ہے نا 5 وقت جو ہے وہ نماز پڑھے. دوسرا کام یہ ہے کہ وہ رمضان شریف کے روزے رکھے. اور تیسرا کام یہ ہے کہ وہ خاوند کی فرما برداری کرے. اور چوتھا کام یہ ہے کہ وہ اپنی شرمگاہ کی حفاظت کرے. اور 5واں کام یہ ہے کہ وہ اپنے مال کی زکوٰۃ دے. اور چھٹا کام یہ ہے کہ وہ حج بیت اللہ کرے. اسی طرح گھر کے اندر کوئی پریشانی ہوتی ہے تو اس کے لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی دعائیں ہیں، مسنون دعائیں، وہ ہم لے کر رکھ دیں. تو اس کے اندر دیکھیں لکھا ہوگا قرضے کی دعا، دشمن سے بچنے کی دعا، رزق تنگ ہے اس کی دعا، بیماری کی، ہر چیز کی دعا. اور ہم یقین کر کے پڑھیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے، اور ہم یہ پڑھیں گے اور ہماری مشکل دور ہو جائے گی. تو پریشانی کی دعا بھی لکھی ہوئی ہے، قرضے کی دعا، ہر چیز کی دعا لکھی ہوئی ہے. تو اس لیے ہم جو بھی مشکل ہو، جو بھی پریشانی ہو، تو ہم ان دعاؤں کا اہتمام کریں. اور خیرات کرنے سے بھی بیماریاں، پریشانیاں، مصیبتیں ٹل جاتی ہیں. ایک حدیث میں کہ روزانہ صبح خیرات کرو. اب دیکھو روزانہ 1 روپے تو ہم خیرات کر سکتے ہیں، گھر میں برتن بنا لیں اور روزانہ 1 روپیہ خیرات کر دیا کریں کہ اے اللہ بیماریوں سے، پریشانیوں سے، مصیبتوں سے ہمیں بچا. اور جب پیسے اکٹھے ہو جائیں تو مدرسہ فاطمۃ الزہرا میں، کسی مسجد میں، یا غریب و مسکینوں کو یا مجاہدین کو، جہاں بھی آپ دے سکتے ہیں. تو اس طرح خیرات کرنے سے بھی نا ہم بیماریوں سے، پریشانیوں سے، مصیبتوں سے بچ سکتے ہیں. تو اب جو ہے نا ہمارے گھر میں نا کسی کو شوق ہوتا ہے تو وہ بکری پالتا ہے، تو وہ بکری پہچانتی ہے کہ یہ میرا مالک ہے، میرے لیے گھاس لاتا ہے، مجھے پانی پلاتا ہے. تو اب بکری پہچانتی ہے اپنے مالک کو، تو ہم بھی اپنے مالک کو پہچانیں کہ اللہ ہمارا مالک ہے، اس نے ہمیں انسان بنایا ہے، مسلمان بنایا ہے، اور اس نے ہمیں اتنی نعمتیں دی ہیں. تو ہم اس کا ذکر کریں، اس کے ساتھ محبت کریں، اس کا لحاظ کریں، اور اس سے امیدیں رکھیں اور اس پر بھروسہ کریں. تو اس کے لیے یہ ہوتا ہے کہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ جب کوئلے بجھے ہوئے پڑے ہوتے ہیں تو ایک کوئلہ جلتا ہوا رکھ دیتے ہیں، جس سے دوسرے کوئلے بھی جلنے لگ جاتے ہیں. تو اب جب ہم اکٹھے مل کر مجلس سے ذکر کریں گے، ایک تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ جنت کا باغ ہے، جو ذکر کا حلقہ ہے یہ جنت کا باغ ہے. اور اس سے یہ بھی فائدہ ہوتا ہے کہ کچھ دل جو ہے وہ اللہ کے یاد سے روشن ہوتے ہیں، کچھ دل جو ہے وہ گناہوں کی وجہ سے بجھے بجھے ہوتے ہیں اور گناہوں کا زنگ ہوتا ہے. تو اس طرح جب وہ مل کے اللہ اللہ کرتے ہیں تو ان کے دل بھی روشن ہو جاتے ہیں، ان کے دلوں کا بھی زنگ دور ہو جاتا ہے. تو اب تھوڑی سی دیر جو ہے نا ہم مجلس سے ذکر کریں گے. تو اس کے اندر یہ ہوتا ہے کہ جب انسان کی آنکھیں کھلی ہوتی ہیں تو وہ ادھر ادھر دیکھتا ہے، جب آنکھیں بند ہوتی ہیں تو ادھر ادھر خیال نہیں جاتے. تو اس لیے ہم سب نے آنکھیں بند کر دینی ہیں اور ہم نے جو ہے اپنا دل کی طرف خیال کرنا ہے کہ اللہ کی رحمت آ رہی ہے، میرے دل میں سما رہی ہے اور میرا دل اللہ اللہ کر رہا ہے. ایستا ایستا ذکر کرنا 70 درجہ زیادہ ثواب ہے. اس لیے زبان سے، دل سے ایستا ایستا اللہ اللہ کریں گے اور اللہ کی طرف خیال کریں گے تو انشاءاللہ جب ہم اللہ اللہ کریں گے تو اللہ اس میں سکون بھی دے گا، اور انشاءاللہ اللہ تعالی ہمارے دل کی جو ہے دھلائی کرے گا، صفائی کرے گا. تو سب اللہ کی طرف توجہ کریں. دنیا میں ایسی جگہ کوئی کہیں ہوتی،
اکیلے بیٹھے رہتے یاد تیری دل نشیں ہوتی، اے اللہ دنیا میں ایسی جگہ کوئی کہیں ہوتی، اکیلے بیٹھے رہتے یاد تیری دل نشیں ہوتی، ہر دم ذکر الہی ہوئے دل دی دور سیاہی، کر ہر دم ذکر الہی ہوئے دل دی دور سیاہی، اللہ شرم آتی ہے تیرے سامنے میں کس طرح آؤں، نہ آؤں تو دل مضطر کو پھر لے کر کہاں جاؤں، اے اللہ شرم آتی ہے تیرے سامنے میں کس طرح آؤں، نہ آؤں تو دل مضطر کو پھر لے کر کہاں جاؤں، کیا جواب جرم دیں گے ہم خدا کے سامنے، جب وہ پوچھیں گے سرے محشر بلا کے سامنے، کیا جواب جرم دیں گے ہم خدا کے سامنے، جب وہ پوچھیں گے سرے محشر بلا کے سامنے، رب دے در تے چا سر کوں جھکا گزر ویسی ویلا پیچھے کر سے کیا، ہن رب دے در تے چا سر کوں جھکا گزر ویسی ویلا پیچھے کر سے کیا، ہن رب دے در تے چا سر کوں جھکا گزر ویسی ویلا پیچھے کر سے کیا، داد نمرود فغفور کنگے او سٹ تخت شاہی او مغرور کنگے، چلے گئے قبر وچ نول دی ہو تے ہاہے، اے دنیا فنا ہے اندی نہ بقا ہے، کر فکر آخرت دا میری اے صلاح ہے، یہ دنیا فنا ہے، متن آکھیں میں امیراں او تا کر سن لیرا لیرا، متن آکھیں میں امیراں او تا کر سن لیرا لیرا، او بدبخت اپنی قسمت کو روسن، او وانگے مکھی دے کھڑے ہاتھ ملے سن، او بدبخت اپنی قسمت کو روسن، او وانگے مکھی دے کھڑے ہاتھ ملے سن، میرا دل مچل رہا ہے تیری یاد میں الہی، تیرے نام نے تو دل میں ایک آگ ہے لگائی، تیرے حسن پر میں قربان، تیری نیم سی نگاہ نے میرے اجڑے دل کی بستی ایک پل میں ہے بسائی، میرا دل مچل رہا ہے تیری یاد میں الہی، تیرے نام نے تو دل میں ایک آگ ہے لگائی، میں تیری نوازشوں پر حیران ہو رہا ہوں، قاری نے مجھ کو صورت رحمان ہے سنائی، میرا دل مچل رہا ہے تیری یاد میں الہی، تیرے نام نے تو دل میں ایک آگ ہے لگائی، تو ہمارے دوست بہت ہیں قبر میں کون ہمارا ہوگا،
اب تو ہمارے دوست بہت ہیں، حشر میں کون ہمارا ہوگا، کرسی پہ اللہ بیٹھے ہوں گے اور حساب ہمارا ہوگا، اب تو ہمارے دوست بہت ہیں، قبر میں کون ہمارا ہوگا، اب تو ہمارے دوست بہت ہیں، حشر میں کون ہمارا ہوگا، کرسی پہ اللہ بیٹھے ہوں گے اور حساب ہمارا ہوگا، جنت لائی جائے گی، جہنم بھڑکائی جائے گی، جس کا فیصلہ ہو گیا جہنم وہ قسمت کا مارا ہوگا، جس کا فیصلہ ہو گیا جہنم وہ قسمت کا مارا ہوگا، اللہ جن سے راضی ہوں گے وہ تو نمازی غازی ہوں گے، جس کا فیصلہ ہو گیا جنت وہ بندہ کتنا پیارا ہوگا، جس کا فیصلہ ہو گیا جنت وہ بندہ کتنا پیارا ہوگا، قسمت ندر جگا نہ سگم سونے اللہ کو اپنا بنا نہ سگم، ایویں رول داری ہم ایویں بھون داری ہم دیرے اللہ دے دل تے ملا نہ سگم، اللہ ہمیشہ میں تے کو یاد کی تم نہ کہیں کو میں اظہار کو میں راضی کی تم اللہ تے کو میں راضی کر نہ سگم، ستی قسمت ند سونے اللہ کو اپنا بنا نہ سگم، کڈا روزہ دیکھ ساں یا رو رو تے مروے ساں، میں کڈا روزہ دیکھ ساں یا رو رو تے مروے ساں، کافی عرصے دی بے قراری اٹھ کر دوست یاری، آخرت دا دن ہے بھاری جے کر کی تو عمل نہ کوئی ہمیشہ دی ذلت خاری، جے کر کی تو عمل نہ کوئی ہمیشہ دی ذلت خاری، میں کڈا روزہ دیکھ ساں یا رو رو تے مروے ساں، کافی عرصے دی بے قراری اٹھ کر دوست یاری، آخرت دا دن ہے بھاری جے کر کی تو عمل نہ کوئی ہمیشہ دی ذلت خاری، اٹھ کر دوست یاری، دعا فرمائیں سبحان ربی العلی الوہاب، اللہم صلی علی محمد النبی الامی وعلی آلہ وسلم تسلیما۔